تعارف کی ضرورت نہیں ہے جی. اعجاز الحق صاحب, جب سے میں نے یہ نیا پروگرام شروع کیا ہے, دوبارہ شروع کیا یہ کہہ سکتا ہوں, تو میں عام طور پر ان لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں جو ٹریڈیشنل قسم کی سیاسی پارٹیزن سیاست میں اس طرح ملوث نہیں ہے جس طرح کہ آج کی سیاست ہے, بلکہ بہت طریقے کے ساتھ انہوں نے حالات کو دیکھا بھی ہے, پرکھا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, کچھ ڈیٹیچ ہو کے بھی سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے وقت گزارا, اب حالات کیا ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. السلام علیکم اعجاز الحق صاحب. جی بہت شکریہ. بسم اللہ بڑی الرحمن سیدھی الرحیم. بات میں نے کرنا کوئی لمبی چوڑی نہیں, آپ وزیر اعظم سے مل کر آ رہے ہیں, اتنے سال آپ نے سیاست میں گزارے ہیں, عملی سیاست میں, کوئی شک نہیں اس میں, اسمبلیوں میں بھی گئے, سب کچھ کیا, الیکشن لڑا, یہ کیا وہ کیا, اور پارٹیوں کے ساتھ بھی انٹریکشن کیا. کہاں کھڑے ہیں ہم اس وقت؟ وزیر اعظم سے مل کے آ رہے ہیں آپ. دیکھیں, میں وزیر اعظم جب سے بنے ہیں عمران خان صاحب, ان کے ساتھ ایک پرانا تعلق رہا ہے کہ جب انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی تھی تو آپ کو معلوم ہے جلسہ الگ شہید نے ان کو کہا تھا کہ آپ کھیلیں, تو دوبارہ انہوں نے کھیلا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ورلڈ کپ پاکستان کو دیا, تو پرانے تعلق ہے. لیکن 3.5 سال سے اس تبدیلی کی نظر جو ہم ہو رہے تھے اور تھوڑی سی گورننس بھی ٹھیک نہیں تھی, تو میں نے کوئی ملاقات کی خواہش پیدا نہیں کی. ہمارا یہی حال ہے. یہی بات ہے, بالکل یہی حال ہے. آپ کبھی ایسا ہوا نہیں تعلقات پہلے بہت اچھے تھے, تعلقات اچھے تھے کہ کہ ملاقات نہ ہوتی, یا ان کو بھی شاید خیال نہیں آیا ہوگا. حالانکہ جب الیکشن بھی لڑا تو ایک قسم کا کولیشن میں ہی لڑا, کیونکہ ان کا جو ایم این اے تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا وہاں سے, تو انہوں نے کہا میں کسی کو نہیں کھڑا کروں گا, تو اس کا ہمیں خیر نقصان ہوا, فائدہ نہیں ہوا. تو اب چند ایک ان کے دوستوں سے, اپنے جو قریبی پرانے ہمارے دوست ہیں جو ان کے ساتھ لگے ہوئے, ان سے ملاقاتیں ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ملاقات ہونی چاہیے آپ کی پرائم منسٹر کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ اب آخری اشرے میں کیا ملاقات کرنی ہے, لیکن پھر آخری اشرہ ہے آخری اشرے کیا ملاقات کرنی. تو خیر ان کی طرف سے خواہش کا اظہار ہوا کہ ملنا ہے, تو میں نے کہا مل لیتے ہیں. تو کافی لمبی ملاقات ہوئی. خیر کچھ کام انہوں نے بہت اچھے کیے ہیں, میں نے ان کی تعریف بھی کی, اور میں کرتا ہوں, مطلب جو غلط کام کیا انہوں نے اس کے بارے میں بھی تنقید بھی بہت کی ہے میں نے. لیکن یہ ہیلتھ کارڈ کا معاملہ جو ہے, اور یہ جو امپلائمنٹ کا ہے, اور جو یہ انٹرنشپ کا ہے بچوں کے لیے, یہ بہت اچھے کام ہے. یہ آگے چل کر ہمیں پتہ لگے گا جب عمران خان صاحب نہیں ہوں گے, اگر یہ چلتا رہے گا. دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے, وہ پھر نواز شریف نے شروع کیا, پھر محترمہ نے کیا, اور پھر اب احساس پروگرام چل رہا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے, حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کنٹینیوٹی ہے, کنٹینیوٹی ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا وہی بدترین ایک سٹیج ہم آ گئے, جہاں کہ ہم ایک اندرونی اور بیرونی سازشیں کہہ لیں یا ناسمجھی کہہ لیں, دباؤ کہہ لیں, ہیں جی دباؤ کہہ لیں, شکار ہو رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب نے, آپ نے بیرونی بھی کہا, اندرونی بھی کہا. جی بیرونی میں نے اس لیے کہا کہ 90 سے لے کے یا 88 سے کہہ لیں, جب سے میں پریکٹیکل پالیٹکس میں آیا ہوں, 90 سے تو خیر میں پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں 5 دفعہ, کہ میں نے بڑے قریب سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھا ہے, اور میں نے بڑے قریب سے باہر کی انٹرفیرنس کو بھی دیکھا ہے. دیکھیں 2 سٹیجز میں ہم تقسیم کرتے ہیں اپنی ماضی کے جو 40 سال کی, یا کہہ لیں 88 آنورڈ جو آج تک کی سیاست ہے. ایک سٹیج وہ تھی کہ جب ہم اپنے آپ کو وزیر اعظم بننے کے بعد ہر کسی سے بالا تر سمجھ کے وہ فیصلے کرنے جاتے تھے جو ملک کے مفاد میں نہ ہوں. ٹھیک ہے. اگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے, جیسے قومی ایشوز جو ہیں, کشمیر کا مسئلہ ہے, جب آپ انہیں پس پش ڈالیں گے اور بغیر اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے, تو لازمی بات ہے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے گی. یہ 88 سے ہوا, 90 میں ہوا, نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں سافٹ کارنر آ گیا, اور بعد میں کہا بھی کہ بھئی ہم اس کی بتی بند کرنے لگے تھے, پتہ نہیں کس نے آن کر دی, آپ کو یاد ہوگا, CNN پہ انٹرویو آیا تھا. لیکن بیرونی مداخلت نہیں ہوتی تھی, بہت کم ہوتی تھی. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا, اور یہ قومی مسئلے ہیں, چاہے وہ کشمیر کا ہو, اور چاہے وہ بس سروس کا ہو, اور چاہے وہ کارگل کا ہو, یعنی یہ قومی مسئلے, پھر ان پہ جب آپ کے اختلافات پیدا ہو جائیں تو پھر معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں, جس طرح کہ بے نظیر کے ساتھ ہوا, اور پھر ہر 2.5 سال کے بعد حکومتیں چینج ہوتی رہیں. لیکن 2007 کے اندر جو ہوا, یہ میرے خیال میں ایک بدترین پیریڈ تھا ہمارا. اچھا, سیاست کا میں کہوں, ٹھیک ہے, کہ جب ڈائریکٹ بیرونی مداخلت جو ہے وہ ہمارے انٹرنل معاملات میں آ گئی, اور کونڈلیسا رائس رات کو 2 بجے اٹھ کر
پرویز مشرف جو کہ صدر پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، اور کہہ لیں کہ جو سب کچھ تھا ان کو اگر کہہ رہی ہے، اور پھر ان کی ڈکٹیشن پہ ہم جب چلنا شروع ہو گئے تو معاملات پھر ہمارے ہاتھ میں تو نہیں نہ رہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس 2007 کے بعد جس شدت سے ہوئی پہلے ہوگی، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں تھی، اچھا میں نے کہا پہلے ضرور ہوگی، لیکن اس شدت کے ساتھ اور اوپنلی نہیں ہوئی. کسی نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا کہ ہم نے صدر پاکستان کو رات کے 2 بجے اٹھا کر میں نے یہ کہا اسے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مطلب ایک جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کی کنوکشن ہونے کے لیے جا رہی تھی سوئٹزرلینڈ میں دسمبر کے اندر 2007 میں، تو نومبر کے اندر پھر یہ ہو گیا، این آر او ہو گیا. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں دیٹ واز دی ٹرننگ پوائنٹ فار دی ورسٹ پالیٹکس ان دی ہسٹری آف پاکستان. اور آگے اس کے نتائج ابھی بھی ہم بھگت رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ انفارمل کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی، یہ بہت کم لوگوں نے بات کی ہوگی، مطلب ساری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی. پرویز مشرف صاحب، شوکت عزیز اس وقت پرائم منسٹر تھے، چودھری شجاعت وغیرہ، اور پرویز مشرف صاحب آئے اور ان سے سب سے کہا جی کہ یہ ہم کرنے کو جا رہے ہیں تو آپ اپنی رائے دیں. مطلب رائے ہم سے کیا لینی تھی، فیصلہ تو ہو چکا تھا. تو ہر کسی نے، میں تیسرے نمبر یا چوتھے نمبر پہ بیٹھا ہوا، تو ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی کہ جی آپ غلط کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے غلام صاحب کے ساتھ کیا کیا، محترمہ نے، اور فلانے کے ساتھ کیا کیا، اور فیصل صالح حیات جیسے لوگ، اور مطلب باقی جو تھے لگاریز وغیرہ، وہ سب کو معلوم تھا کہ کیا ہوا. جب میری باری آئی تو میں تیسرے چوتھے نمبر پہ تھا، تو میرے سے تھوڑی سی تلخی انڈائریکٹ پرویز مشرف صاحب کی ہو گئی. تو کہنے لگے جی فیصلہ میرے پاس یہ ہے کہ میں یا تو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے دوں، یا جو ان کا معاملات ہیں نیب یا جو آؤٹ اسٹینڈنگ ان کے ایشوز ہیں اس کو ہم ریزالو کر دیں. تو ہم میں سے ہی ہمارے ہی ساتھی جو لیڈ کر رہے تھے پارٹی کو جو لیڈ کر رہے تھے چوائس صاحب، انہوں نے کہا جی کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہ بننے دو تو کھاتا پیتا معاف کر دو. اچھا، مطلب دس از اے فیکٹ. 90% آف دی کیبنٹ، 98% آف دی کیبنٹ نے کہا کہ میں نے بھی یہ کہا کہ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ وزیر اعظم بننے دیں، یہ کھایا پیا معاف نہ کریں، کیونکہ کنوکشن ہونے جا رہی تھی. مشرف صاحب نے کھول کے کہا میرے پہ پریشر بھی ہے. مجھے کہنے لگے کوٹ ان کوٹ، اور باقی بھی گواہ موجود ہیں، آج بھی زندہ ہیں سارے، کچھ کابینہ میں بھی ہوں گے، کچھ پارلیمنٹ میں ہوں گے. کہنے لگے یہ آپ کہاں سے لے آتے ہیں فگرز؟ ہوا سے اتار کے لے آتے ہیں. آپ نے کہا 1.5 بلین معاف کرنے کو جا رہے ہیں، کس نے آپ کو یہ فگر دے دیے؟ 1.5 بلین ڈالرز تو نہیں ہے، یہ تو 600-700-800 ملین ڈالر ہے. یار آپ سوچیں. میں نے کہا مشرف صاحب میں 90 سے لے کر 99 تک جب میں کابینہ کا بھی حصہ رہا ہوں، پارلیمنٹ کا بھی رہا ہوں، ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو تھے وہ ریڈ میں چلے گئے تھے 98 کے دھماکے کے بعد. اور اس سے پہلے 400 500 600 ملین ڈالر یا 1 بلین ڈالر ہمارے ریزروز ہوتے تھے. تو میں کہا آپ پاکستان کے ریزرو سے 3 گنا زیادہ معاف کر دیں گے تو یہ کیا نتیجہ نکلے؟ کہ پریشر بھی تو ہوتا ہے. یہ ان کے الفاظ تھے. اچھا یہ اب 2007 کے بعد جو صورتحال شروع ہوئی، اب آپ نے کیا مشورہ دیا انہیں؟ یہ جو مل کے آ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں نے تو دیکھیں مشورہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آپ کا خیال کہ اب بھی ہو رہی ہے؟ لازمی بات ہے. دیکھیں نا انٹرنیشنل، کیوں خوش نہیں ہے ان سے؟ ہاں جی ان سے خوش نہیں ہے؟ دیکھیں جو عام آدمی کہتا ہے کہ کیوں خوش نہیں ہے، چند ایک چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. جب کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو تکلیف تو بڑی ہوئی ہوگی اس وقت. ایک ہی فکرے پہ ناراض ہو گئے. اور آپ کو کیا پتہ ہے ان کا کیا کرتے ہیں. اور لوکل اسٹیبلشمنٹ پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا رشیا جانا اچھی بات تھی، میں یہ سمجھتا ہوں. اس میں چائنا نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ چائنا گئے تھے، آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت بھی تھوڑی سی ناراضگی ہوئی کہ ونٹر اولمپکس ہو رہی تھی، ویسٹ نے، یورپ نے سارا بوائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے دوستوں کو ہی بلانا تھا نا. اگر اس وقت ہم نہ جاتے تو پھر ہماری کیا عزت رہ جانی تھی وہاں پہ. اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے تو کیا نواز شریف کو جانتا ہے سارا؟ بالکل باہر بیٹھے وہ تو ملاقاتیں یہ کر رہے ہیں آج کل، ان کی تو رابطے بھی یہ ہیں اور ملاقاتیں بھی ہیں. ہماری قومی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ اس سے خوش ہیں؟ وہ روکیں گے، ایڈجسٹ کریں گے کس کو؟ اس موو کو؟
نہیں دیکھیں موو کون سی آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو اپوزیشن موو کر رہی ہے, یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنے بڑے 30 مار خان ہیں کہ اکٹھے ایک دم ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو جو سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہتے تھے, لڑکانہ سے لے کر اور طورخام تک, وہ آج ان سے شیر و شکر ہو گئے. اور مطلب یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو لوکل اسٹیبلشمنٹ کس لیے ناراض ہے؟ قومی ایشو مفاد ہے, قومی ایشو دیکھیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ لوکل اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں یا سب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں فیصلے کرتے ہوئے. آپ کیوں ایسے فیصلے کرتے ہیں جہاں پر آپ کو پرابلمس اکٹھے ہو جائیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کو وہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے, آپ کو مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے. میں 10 چیزیں تو میں میاں نواز شریف صاحب کی بتا دیتا ہوں جس سے کہ پرویز مشرف صاحب نے رات سے 1999 میں, اور اس وقت پھر جب مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک وقت یہ آ گیا تھا, میں آن دا ریکارڈ آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے, کارگل کا ایشو چل رہا تھا, چیئرمین جوائنٹ چیف کی پوزیشن خالی پڑی ہوئی تھی, ویکینٹ تھی, تو افواہ پھیلا دی گئی. یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہوگا کہ جی چیف کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کسی اور کو لگا رہے ہیں وہاں پہ. اس کو چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیتے تو کیا کہہ سکتا تھا؟ ایلیویشن ہی تھی نا. ٹھیک ہے. لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ پھر بعد میں شیر و شکر بھی ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, یہ دونوں پوزیشنز آپ رکھیں. یہ ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں. پھر پرویز مشرف صاحب کو, میں اس بات کا گواہ ہوں, مجھے معلوم ہے انہوں نے مجھ سے ڈائریکٹ یہ بات کی تھی کہ حکومت جو ہے میرے کمانڈرز کے ساتھ انٹرفیئر کر رہی ہے. ٹی پی کا مسئلہ آ گیا, جنرل طارق پرویز کا مسئلہ آ گیا, جنرل سلیم حیدر کا مسئلہ آ گیا. مطلب انٹرفیئرنس تھی نا. مطلب کہ کیوں آپ کو ضرورت پیش آئی کہ بھئی آپ فوج کے معاملات میں مداخلت کریں؟ دیکھیں نا, پھر ایک مس انڈرسٹینڈنگ تو پیدا ہو جاتی نا, چاہے آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ پھر اس کو کلیئر کریں بات کو. اب بھی یہی ہو رہا ہے موجودہ صورتحال میں آپ کو مطلب یہ ساری دنیا کو پتا ہے, سارے پاکستان کو پتا ہے, بچے بچے کو پتا ہے, بولے گا کوئی نہیں. جب یہ نوٹیفیکیشن ہونا تھا ڈی جی کا, کیا ضرورت تھی اس کو ڈیلے کرنے کی؟ کیا آپ نے وہی جو آپ پہلے دن کر دیتے تو خوش اسلوبی سے ہو جاتا, لیکن مس انڈرسٹینڈنگ سے کریٹ ہو گئی نا, کہ نہیں ہوئی. یہ مس انڈرسٹینڈنگز کو پھر برج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی سیاست آپ کریں. اب آپ نے کیا پروو کرنا ہے مجھے بتائیں. نواز شریف صاحب نے کیا پروو کرنا تھا؟ وہ مطلب ایک کوئی, میرا خیال ہے کہ اس کو کیا کہیں گے ہم, احساس سے کمتری, میں کہتا ہوں اس کو, کہ آپ کو ایک کمپلیکس ہوتا ہے. میں نہیں کہتا احساس سے کمتری ہوتا ہے. آپ کچھ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار میں وزیر اعظم بن گیا ہوں, یہ بھی چپڑاسی بن جائے تو یہ بھی میرا چپڑاسی بن جائے. کیونکہ ہماری سیاست کے اندر چاہے وہ فوجی حکمران ہو چاہے وہ سویلین حکمران ہو, وہ ہوتا آٹوکریٹ ہی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ نہیں کرنا, پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں ہونے دینا, یہ ساری چیزیں میرے ارد گرد گھومیں. اور وہ وجہ ہے کہ آج نہ ہم نے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کیا, نہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہم نے کی, نہ ہم نے پولیس کو ٹھیک کیا, نہ ہم نے باقی محکموں کو ٹھیک کیا. نیب جو ہے وہ بھی ادلے بدلے کے لیے چل رہا ہے اور باقی معاملات بھی اسی طرح چل رہے ہیں. تو پھر کس طرح سے ہم آگے جائیں گے موجودہ صورتحال میں؟ کھچڑی پک رہی ہے. اب کھچڑی کیا کریں ہم؟ دیکھیں کھچڑی کیا کریں آپ بتائیں نا. چلے جو ان کو مشورہ دیا ان کی وہ تو ٹھیک ہے, ابھی آپ سیکرٹ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ لیں, لیکن یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں, آپ کیا کریں؟ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, میں نے سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, میں نے اقتدار کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اس سے زیادہ قریب سے اقتدار کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر چیلنج سے بات کر سکتا ہوں کہ یار میرے پہ کوئی الزام تو لگاؤ, ٹھیک ہے نا, اپنی طرف سے میں نے کوئی کیا ہو. لیکن اس 11 سالہ دور میں آپ بتائیں کہ اعجاز الحق نے, انوار الحق نے, فلانے نے کوئی مطلب کہ فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے. تو اب مجھے کیا لالچ ہوگا جب ہر چیز میرے سامنے پڑی ہوئی تھی. لوگ آ کر اپنے فلیٹس کی لنڈن میں چابیاں دیتے تھے, اپنی رولز رائس کی چابیاں دیتے تھے, جہاں سب ہے لے لو. تسی کتنے ٹھہرے ہوئے کھڈے دے وچ پنچلی روڈ پہ اس چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ آئے آپ نائٹ سورج میں ٹھہرے, آئے آپ ہائیڈ پارک کے ارد گرد کہیں ٹھہرے, جیسے آج کل ہمارے حکمران ماضی کے اور ٹھہرے ہوتے ہیں. لیکن مجھے پتا تھا کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میرے والد جو ہیں ان کو دکھ پہنچے گا, کرنے کو تو ان کو کوئی پتہ ہی نہ لگتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ہوا, ہو سکتا ہے لوگوں نے کہا یار یہ
پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، اس لیے اعجاز الحق نے بڑی شور کیا ہے NRO پہ. آج بھی ہو جاتا ہے لوگ کچھ کہہ رہے ہوں کہ جی، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو ہونے کو جا رہا ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں. پاکستان کے مفاد اچھا، میں نہیں. وجہ کیا ہے؟ سجاد صاحب مجھے یہ بھی بتا دیں. ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے پاس بھی چوائس نہیں ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی چوائس کوئی. ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ لیسر ایول. کیا ہم نے اسی چکر میں چلتے رہنا، اپنے آنے والی جنریشن کو لیسر ایول پہ ڈال جانا ہے کہ چھوٹے چور کو بڑا بناتے رہو اور جب وہ بڑا چور بن جائے تو اس کو اتار کے چھوٹے چور کو وہاں بٹھا دو. اچھا جی، اس نقطے پہ آ کے بات کچھ کلیئر ہوئی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد دوبارہ اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ چھوٹے چور کو لیسر ایور قرار دے کے اس کو لانا، پھر اس کو بڑا چور بنانا، پھر یعنی کہ یہ وشیش سرکل چلتا جا رہا ہے. لیکن ملک کا کیا بنے گا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین، ہم اسی سے شروع کرتے ہیں. لیسر ایول کی بات کر رہے تھے، تو کیا کریں ہم؟ لیسر ایول ہی ہوگا ان کی نظر میں یا ان کی نظر میں؟ ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ ہم اچھا بندہ تلاش کہاں سے کریں؟ اچھا رستہ کہاں سے ڈھونڈیں؟ ملک کے لیے سارے حالات مشکل ہیں، کہاں جائیں، کیا کریں؟ دیکھیں، اس میں جب تک ہمارے ہاں قوم کے اندر ایجوکیشن نہیں آئے گی، ہمارے ہاں کوئی ڈیولپمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوگی، جب لوگ سمجھنا نہیں شروع، لوگ بہت مجبور ہیں. یہ تو لوگ کیا کریں گے؟ یہ اصولی بات ہے. اس وقت کیا کریں؟ اس وقت مطلب اب ایک بات یہ ہے کہ جب شیر آئے گا تو وہی کرنا ہے جو شیر نے کرنا ہے، کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں اس وقت. کوئی مشان بچائیں، یعنی کوئی کہ بات چیت کریں، کوئی شیر آ رہا ہے، سمجھانے کی کوشش کریں. شیر آ رہا ہے. نہیں، اب یہ تو جا رہے ہیں نا سارے، جتنی آپ نے دیکھا نہیں کتنا دھاڑ رہے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے دھاڑنا شروع کر دیے کہ بھائی استعفیٰ دے دو 4 دن کے اندر ورنہ ہم آ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سی منطق ہے کہ سب سے ورسٹ گورنڈ صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے، لا اینڈ آرڈر جہاں سب سے زیادہ خراب ہے، ایک دن میں کئی گاڑیاں وہاں پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، DHA جیسی جگہ میں اور کلفٹن جیسی جگہ میں لوگ محفوظ نہیں ہیں. یار تم اپنی پہلے اسمبلی توڑو، کو یار آؤ ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں، پھر آپ اس کہیں جناب تو بھی توڑ، آپ بھی توڑیں اپنی اسمبلی کو. آپ تو بیٹھے ہوئے کہ میٹھا میٹھا وہ کیا کہتے ہیں ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، مطلب اپنی اسی آپ چلا رہے ہیں. انہی کرپشن سب سے زیادہ وہاں پر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کسی سے جا کے پوچھ لیں وہ کام ہو رہا ہے سندھ کے اندر بغیر پیسوں کے. یہ تو ایک پارٹی ہوگی نا جی، یہ ایک پارٹی ہے. وہ شیر آ رہا ہے تو دوسری پارٹی کے پاس تو شیر آ رہا کچھ ہے. نہیں. شیر تو بیچارہ باہر بیٹھ کے تو پروگرام بنا رہا ہے کہ میں کس طرح سے واپس آؤں اور کس طرح سے بدلہ لوں. دیکھیں اس وقت ہم بڑے ایک اہم موڑ سے گزر رہے ہیں. اس وقت افغانستان، یوکرین، اس وقت بلوچستان کے معاملات، کس طرح سے وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. آپ دیکھیں کس طرح سے دھماکے پھر سے شروع ہو رہے ہیں. اس وقت ہماری اکانومی کی کیا حالت ہے؟ ہم قرضے لے کر تنخواہیں دے رہے ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس کی تنخواہ ہو چاہے وہ فوج کی تنخواہ ہو. یہ تو ہماری حالت بن گئی ہے. تھوڑی بہت اگر اکانومی چل سکتی ہے تو اسٹیبلٹی سے چل سکتی ہے. اور ہمارے سیاستدان جو اس وقت دھاڑ رہے ہیں شیروں کی طرح، ان سے آپ پوچھیں یار کہ آپ کسی نے کوئی بین الاقوامی مسئلے پہ بات کی؟ خیر بہت برا ہے عمران خان، یار حکومت بھی بہت بری ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان کو کیا مسائل ہیں. کل کو 3rd ورلڈ وار شروع ہو جائے، کوئی یوکرین میں مسئلہ ہو جائے، گندم کا قحط آ جائے. آپ جس طرح کہ ایران سے اپنی گیس نہیں لا سکے سینکشنز کی وجہ سے، رشیا پہ سینکشنز لگ گئی ہیں. ابھی وہاں سے گندم آپ نے امپورٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب بات کر کے آئے ہیں، وہ آپ کو لانے دیں گے یہاں پہ؟ تو پاکستان کہاں جائے گا پھر؟ کسی نے پاکستان کا سوچا؟ NRO کر لو جی میرے، یا تو پھر ایمنسٹی دے دیں پورے حکمرانوں کو، منسٹر سے لے کے MNA تک، کہ آپ آئیں، جو کھایا پیا آپ کا معاف کیا، آئندہ کھاؤ پیو آپ کا معاف ہے. جیسے ہم غلط بات کرنے لگوں کنٹیمپٹ میں مجھے نہ ڈالیں. جیسے ہم ججوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتے، اس طرح ہم پارلیمنٹیرینز کے بارے میں اور بیوروکریٹس کے بارے میں اور افسروں کے بارے میں اور کسی اور کے بارے میں بھی نہیں پوچھ سکتے. another NRO. ہے جی، another NRO تو ہوگا نا. another NRO تو ہوگا. دس از اے اکراس دا بورڈ NRO. جاؤ یار سب کو معاف کیے، بند کریں نیب کو، بند کر دیں نیب کو، بس ختم ہو گئی بات. نہیں، مسئلہ صرف نیب کا ہی ہے یا احتساب کا ہی مسئلہ ہے یا کچھ گورننس کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، فارن افیئرز کا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو مسئلہ ان کا کیسز کا ہے. نواز شریف صاحب فلیکسیبل ہیں اس وقت، کہتے جو مجھ سے کروانا ہے کروا لو.
شہباز شریف صاحب کو یہ حدیبیہ کیس کی طرح اس سے بڑا کیس یہ بھی لگا ہوا ہے، 4000 صفحات پہ مشتمل ہے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا، میرے بھائیوں کی طرح، چاہے جو بھی کہہ لیں آپ، ایک تعلق ہمارا رہا ہے، لیکن اصول تو اصول ہونے چاہیے نا. مطلب آپ کو سی پیک کا کیا بنے گا؟ سی پیک کے پیچھے تو پہلے دن سے امریکہ پڑا ہوا ہے. وہ پڑا ہوا ہے. اب کیا بنے گا؟ کیونکہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے دیکھیں ابھی کہ نواز شریف کا قصور یہ ہے کہ اس نے سی پیک کو تیز کیا. اب کیا بنے گا؟ اب انہوں نے رول بیک کیا ہوا ایک طرح کا. نہیں، رول بیک تو نہیں ہے. دیکھیں ڈیمز بن رہے ہیں، پہلی دفعہ بڑے ڈیمز بننے شروع ہوئے. اگر نہیں بنائیں گے ہم، دیکھیں کئی ایسے ڈیمز ہیں کہ واٹر ٹریٹی کے مطابق اگر ہم وقت پہ نہیں شروع کرتے تو انڈیا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ہم نہیں بنا سکیں گے. تو وہ ساری رکاوٹیں تھیں. بنا رہے ہیں ہم. اب بنا رہے ہیں، کون سا بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. داسو پہ، دوسرے ڈیمز پہ. بادشاہ پہ تو نہیں ہو رہا؟ بادشاہ پہ بھی ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے. اسی سپیڈ سے ہوگا نا جس سپیڈ سے پیسہ لگے گا. چین کی مدد سے ہو رہا ہے؟ لازمی بات ہے، چین کی مدد سے ہو رہا ہے. تو پھر ہمارا رستہ کیا نکلتا ہے ہمارا؟ اب اگر یہ نو کانفیڈنس ہو جاتی ہے، نئی لوگ آ جاتے ہیں، تو ان سے کیا توقعات ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے وہ. میرا نہیں خیال کہ، میرا خیال ہے کہ اب جو حالات ہیں اس سے زیادہ خراب حالات ہو جائیں. آپ کس طرح سے اس کو نکالیں گے؟ مطلب موجودہ حکومت بھی کچھ تو عوام سے ووٹ لے کر آئی ہے نا. کچھ نہیں لیے ہوں گے، کچھ لیے تو تھے نا. کل کو پھر یہ کھڑے ہو کے ان کے خلاف وہی کام شروع کر دیں گے. آج کل کون سا مشکل پھر اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ آپ قریب ہیں، آپ کو ان کا بھی اندازہ ہوتا ہے، کیا سوچ رہی ہوگی؟ دیکھیں اس وقت تو آخر ملکی مفاد انہیں عزیز ہوگا. اس وقت تو میرے خیال میں سب کو بیٹھ کر، اکٹھے بیٹھ کر ایک پیج پہ سوچنا چاہیے کہ یار اس پاکستان کے لیے ہم کیا کریں. سیدھی سی بات. یہ رجیم چینج سے کچھ نہیں ہونا، چاہے امریکہ کی خواہش پہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پہ ہو، چاہے اپوزیشن کی خواہش پہ ہو. اس سے ملک کو کچھ نہیں ملنا. ماضی میں کیا ہوا ہے؟ وہ لیسر ایول پہ ہم کنارہ کرتے رہے نا، تو پھر وہ لیسر ایول جو ہے وہ ہولناک بڑا ایول بن گیا. تو کیا ملا؟ لگتا کیا آپ کو کہ رجیم چینج کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ مجھے لگتا ہے کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے، مجھے کوئی انسائڈ سٹوری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں باہر سے اندر سے، ان کو دور کرنا چاہیے. میں یہی مشورہ دوں گا. کسی کی کیپیسٹی ہے کہ وہ دور کر سکے؟ بالکل. دیکھیں مزاج بھی ہوتا ہے. انا کو ماریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، انا کو ماریں. انا پاکستان کے لیے ماریں، میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، چلے 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں، ملک کے لیے تو انا مارو یار. پاکستان نہیں ہوگا تو آپ کہاں ہوں گے؟ فرض کیا آپ کہتے ہو کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، چینج بھی ممکن ہے، تبدیلی آ بھی سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سب تلے ہوئے ہیں، کچھ حالات ایسے بھی ہیں، تبدیلی آ جائے، پھر ہم ایز اے نیشن کیا کریں؟ اب یعنی کہ یہ سال 1.5 سال میں یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کا خیال ہے نیکسٹ الیکشن کرا دیے جائیں، نئے لوگ جو آئیں اسمبلی توڑیں، نیکسٹ الیکشن کرا رہے. کوئی رستہ، کوئی ویژن، کوئی ہم فارمولا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں فرض کیا تو نیو بگننگ. اچھا نیو بگننگ کرنی ہے تو پھر جن کے کیسز ہیں ان کو پھر کلمینیٹ ہونے دیں، تھوڑا سا بیچ میں گیپ دیں. اچھا. اس کے بعد جو صاف ستھرا ہو جائے گا معاملہ تو آگے چلے. پھر انٹرم گورنمنٹ. دیکھیں آپ ڈیموکریسی کہتے کس کو ہیں؟ برطانیہ میں، امریکہ میں پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہا تھا ایک رات کو، جو کہ وہاں پر عیب نہیں ہے. کینڈیڈیٹ جو ہے، جو جس کا جیتنے کا میں نام بھول رہا ہوں، مطلب کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ نہیں جیتے گا، ایک رات میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گزار کر باہر آ گیا. دیکھیں وہ ملک جہاں پر اس میں کوئی عیب نہیں مانا جاتا. He had to resign from the contest. یہ جمہوریت ہوتی ہے. اگر ہمارے ہاں بھی یہ گناہ نہیں گنا جاتا. ہمارے ہاں تو کچھ معاشی کرپشن کو تو گنا جاتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں گنتا. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، نہیں ہوتا نا. پھر دوسری بات یہ دیکھیں، لیکن حکمرانوں سے حکمرانوں کے لیے میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کو صرف میں ایک بات یار، کہ آپ کوئی 30 مار خان نہیں بن جائیں گے کسی کو چھیڑ کر. آپ مجھے بتائیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، خیر تھیں تو بڑی باتیں جو بتائی نہیں، جو کہا گیا چھوٹی بات ہے کہ جی جہانگیر کرامت صاحب نے یہ کہہ دیا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل بننی چاہیے. اندر کی بات تو یہ نہیں تھی. اندر کی بات میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ان کو ہٹا کر آپ نے کیا کر لیا؟ محترمہ بے نظیر نے ڈی جی آئی ایس آئی، ایک سویلین
जनरल कल्लू को लगा कर क्या अचीव कर लिया। नवाज शरीफ ने जनरल जावेद नासिर को चीफ की मर्जी के बगैर ISI का चीफ लगाकर क्या अचीव कर लिया? कुछ अचीव किया? ज़ियाउद्दीन भट्ट को, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आपने DG ISI लगाया, क्या उनके पास कोई वो भट्ट नहीं है, ख्वाजा है सर जी ये वो बहुत एतराज करते हैं। ये देखें फौज है, आप उनको साथ लेकर चलें, उनको अपना स्टेक होल्डर बनाएं इंटरनेशनल नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज में। मैं नहीं कहता कि उनको हुकूमत दे दें या कुछ, उनसे मशवरा करें। आप क्या करेंगे? आप DG ISI अपना लगाकर, मुझे समझ नहीं आती कि आप क्या मतलब अचीव क्या करना चाह रहे हैं। नुकसान हुआ या फायदा हुआ? आज नवाज शरीफ को पूछे बैठ कर, यार ये तूने सही किया था कि परवेज मुशर्रफ साहब श्रीलंका में और तुम यहाँ बैठकर अगले को चीफ बना रहे थे। यार उसको आने देना था, लैंड करने देना था, अपने दफ्तर में बुलाकर कहता कि सर काफी हो गई, आई थिंक वी कांट वर्क टुगेदर। ठीक है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट का मामला पर इतना इंटरवीन करना कुछ क्या मजबूरी हो जाती है जमहूरियत के लिए। देखें आप आपका मैं इसलिए नहीं कि मेरा फौजी बैकग्राउंड है, अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को देख लें, फैब्रिक उनका कहाँ पहुंच चुका है। एक इंस्टीट्यूशन है, चले 10% लोग खराब होंगे, 5% खराब होंगे, ठीक है ना, कुछ यार 85% तो इस मुल्क के लिए जान कुर्बान करते हैं। सियाचिन में बैठे हुए हैं, आपको वाना में बैठे हुए हैं, आपके वजीरिस्तान में बैठे हुए हैं। 80,000 7-8 हज़ार लोगों ने जाने दे दी, 80,000 हमारे पाकिस्तानियों ने जाने दी अपनी। ये फौज है, आप इससे क्या निकालना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आती। मतलब क्या आपने निकालना? नहीं, उस पर तो लोग कहते हैं इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, अवाम भी सलूट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सियासत इनको करने दो। ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते सियासत, नहीं कर सकते। नहीं, हमें मान लेना चाहिए कि हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें इस अदारे, दुनिया में होता है वैसे, वो सिक्योरिटी इदारों से पूछते हैं, पेंटागन से पूछा जाता है, हर चीज रिपोर्ट होती है। पर यहाँ पे नहीं पूछते ना, यहाँ पे जब नहीं पूछते तो गड़बड़ शुरू हो जाती। अच्छा, यानी आपका ठीक है ना, अभी अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करो, आप बगैर उनसे पूछे, जिनको आपको तो पता ही नहीं होता क्या है क्या हमारे पास। मैं मेजोरिटी हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर के उनको पता ही नहीं था। आप उनको ले चलते, कल को वो बाहर निकलते जब हुकूमत से, तो कहते वो साढ़े को ले भी है, साढ़े को ले भी है। जिस तरह वो कह रहे थे कि मैंने टोमा हॉक मिसाइल जो है वो देख के हमने पता नहीं क्या बना लिया, क्या नहीं बनाया। तो ये बातें जो है, ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। हमारे माशरे के अंदर, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने मिच्योर करना है अभी। दे आर नॉट मिच्योर एज इट। तो जब तक वो मिच्योर नहीं होती तो हालात को संभाल कर चलें और देख कर चलें। अच्छा, फर्ज किया आप ये सारा, मैं उस पर बार बार आपको ला रहा हूँ कि ये हो जाता है, आप क्या करेंगे? कहाँ आप अपनी स्ट्रगल किस सतह पे करेंगे? आप उस ऑपोजिशन में होंगे या लेसर इवल जिससे कह रहे हैं? मैं तो सारी उम्र ऑपोजिशन में रहा हूँ, मैं कभी हुकूमत में रहा ही नहीं। अच्छा, अगर हुकूमत में भी था, मैं वजीर भी था, तो मैं उस वक्त भी हुकूमत की ऑपोजिशन में था। अच्छा, क्योंकि सच्ची बात किसी को पसंद नहीं आती, और सच्ची बात करेंगे तो सबको तकलीफ होगी। क्या रास्ता क्या देंगे, दिखाएंगे आप? मैं तो समझ रहा हूँ कि अगर हमने इन चीज़ों को ना संभाला, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये जो आज बढ़ के मार रहे हैं ना, कल कोई जेलों में होगी। कोई रास्ता आपको नजर आता है कि कम से कम महंगाई कुछ काबू आ जाए, मईशत? देखिए कुछ चीज़ें तो इंटरनेशनल है। देखें ना, आज जो आपने 350-400 अरब का जो नुकसान उठाया है पेट्रोल को कम करके, जबकि $100 से ऊपर बैरल जा चुका है और भी और बढ़ेगा। तो एक आपने वो रिस्क लिया ना, कहीं और से पैसे निकालें या टैक्स ज्यादा कलेक्ट करके वहां डालें, तो किसी कहीं से तो अपना पेट काटे है ना उसको वहां करने के लिए। तो कुछ चीजें तो इंटरनेशनल हैं। जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारा मिस गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। गवर्नेंस का, हमारा गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। मतलब है ही नहीं गवर्नेंस सही। लेकिन आप अपने चीतों को ऐसा रखना चाहते हैं जिस तरह कि ये मेरा लाडला है, ये चला गया तो शायद मेरे तोते में जान होती है ना। कोई टीम बन जाएगी? फर्ज किया कोई अगर सीरियसली कोई अच्छी हुकूमत आ जाए, चलिए नेशनल हुकूमत आ जाए, कुछ आ जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पार्टीजन ना हो, कोई रास्ता निकल आएगा। हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, मईशत का मसला हल कर दें, फॉरेन अफेयर्स का मसला हल कर दें। यही 2-3 इशू हैं जो हमें तंग कर रहे हैं। और ये कि जो हमारे इंटरनल एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको भी कंट्रोल करने के बारे में सोचें। कुछ 3-4 ये जो मसले हैं। देखिए, आपको इवेंचुअली रोल बैक करवाना है, आपको कश्मीर से रोल बैक करवाना है,
आपको न्यूक्लियर से रोल बैक करवाना है। वो कहते हैं डी मिलिटराइज कर दो, डी न्यूक्लियराइज कर दो, डी इस्लामाइज कर दो। इस्लामी फोबिया भी तो है ना। तो इस्लाम जो पाकिस्तान में है, शायद जज्बाती हैं हम लोग, लेकिन वो उतने जज्बाती लोग कहीं और तो नहीं है ना मुसलमानों में। अब तो माशाल्लाह ऐसे ये एजेंडा है वेस्ट का है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो मतलब कि अल्लाह ताला ने आपको मौका ऐसा दिया कि 79 से लेकर तो 88 तक आप उनकी मजबूरी बन गए। मैं आज भी कहता हूँ ये बम शम कभी नहीं बनना था आपका। ठीक है, अगर ये अफगान मुजाहिदीन ना होते जो 15 लाख कुर्बानियां दी हैं, आप न्यूक्लियर नहीं बन सकते थे जनाब। यूक्रेन को रोल बैक कर दिया था ना उन्होंने। हमें भी कहते यार हम तुम्हें नेटो में ला रहे हैं, इतने अरब डॉलर ले लो, और बाद में ऐसी तैसी हमारी इंडिया जो है उससे करवा देते। तो आज तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास फौज भी अच्छी है, हमारे पास इक्विपमेंट भी अच्छा है, और इसलिए हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस मुल्क को सर्वाइव करने दें खुदा का वास्ते। जो हालात जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई नुकसान बड़ा हो गया तो इन लोगों ने तो जाके बाहर बैठ जाना है, जिनके घर हैं, जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। आप और हम जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाए। ठीक है, तय ये हुआ कि ये जो इंटरनेशनल एजेंडा है वो यही चीज़ें हैं, न्यूक्लियर रोल बैक, कश्मीर को मसले पे ख़त्म करो, और ये कि एक आध चीज़ इस्लामाइज करो, मदरसे बंद कर दो जी, तो ये ना करो वो ना करो। इसको रजिस्ट करना है, आने वाला करे या कोई भी करे, अवाम को करना चाहिए। मैं कहूँगा इनको छोड़ें आप, जो बाहर के एजेंडों पे आते हैं उनको छोड़ दें आप। ठीक है, एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन काम, इसके बाद हम इस बात को आगे चलाते हैं। अब इसको हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। इजाज़ साहब ज़रा एहतियात कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ये एहतियात ज़रा कम करें। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, हम बात को अब आगे शुरू करते हैं, यानी कि यूं समझिए कि बात को कंक्लूड करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस वक्त आप क्या मशवरा देंगे कि जो भी जिसकी भी हुकूमत हो, इसकी हो उसकी हो, नो कॉन्फिडेंस हो ना हो, नेशनल हुकूमत बने, ये आ जाए, ऑपोजिशन आ जाए, क्या स्टेप हैं जो बहुत मस्ट है पाकिस्तान? एक तो ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर को जो भी आए कौमी इंटरेस्ट में रजिस्ट करे इन 3 इश्यूज पर जिनका आपने जिक्र किया, और मुल्क की मामलात को ठीक करने के लिए हमारी मईशत में बड़ी जान थी, क्यों नहीं आई, क्या करें हम? देखिए, हमारे पास मईशत के भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास इंटरनेशनल जो कहते हैं ताल्लुकात, जिसको कह लें आप, फॉरेन अफेयर्स कह लें आप, उसके भी हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। अब देखें, जितना जो काम डिप्लोमेसी का हुकूमत को और फॉरेन ऑफिस को करना चाहिए वो हमारी फौज करती है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? जहाँ पर भी सऊदी अरेबिया से हमारे वो ताल्लुकात नहीं है जो पहले थे, उनको भी इतना ख़राब हो गया कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा नहीं हो रहा था वहाँ का। ठीक है कि नहीं? तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना पड़े। मैं खुल के बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और ये माजी में भी है, ठीक है, होता रहा है। और उसकी वजह भी हो सकती है कि भाई वो फौज पे ज़्यादा कहते हैं, लोग कहते हैं जी कि फौज पे ज़्यादा, ये मतलब एक मफरूज़े हैं। ठीक है कि जी वो बाहर के लोग कहते हैं जी एक आदमी हो तो ठीक है, यहाँ मार्शल लॉ ही लगा दो जा, लेकिन ये मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है ना, ठीक है, ना जमहूरियत के लिए अच्छा है। तो मईशत के उन लोगों को लाना चाहिए। अब देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, और मैं ये बात मतलब ठोक के कहता हूँ, ठीक है, मैं कोई लव लॉस नहीं है किसी के लिए, मुल्क पहले आता है। आप वजीर आजम हैं, अगर आपको ये नहीं पता यार आपका फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ से ला के लगा दिया गया, फिर आप किस चीज़ के वजीर आजम? ये हमारे साथ होता रहा, हमारी मईशत के साथ ये होता रहा। ठीक बात है। आप गवर्नर ला रहे हैं स्टेट बैंक का, और रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम और ये प्रोग्राम और वो प्रोग्राम, वो कहाँ से आया हुआ? इजिप्ट में क्या हुआ आपने देखी नहीं हिस्ट्री उनकी? ठीक है, यही था। इनका मैं नहीं कह रहा, IMF था बेसिकली। तो वो तो कभी भी आपके मुफाद में नहीं है। ये फैटफ और ये सब, ये मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ऐसी बकवास है किस्म की, चले मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये सिर्फ आपको अंडर प्रेशर लाने के लिए किया, यानी आप 450 अरब रुपए सास प्रोग्राम में और लोगों में बांटने में लगा देते हैं, और $1 बिलियन के लिए आप घुटने टेक देते हैं अपने। ये कहाँ की मंतक है, मुझे समझाए ना जरा। और इतना प्रेशर आ जाता है कि आप अपने उन लोगों को जिन पे आप दहशतगर्दी ना कोर्ट्स में प्रूव कर सकते हैं, आप उनको उठा के जेलों में डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि जी वो FATF वालों ने कहा जी फलाने को पकड़ो। आपका मतलब आपको टीम इकट्ठी करनी पड़ेगी, टीम इकट्ठी करनी पड़ेगी, जो भी आए वो एक टीम इकट्ठी करे, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स की और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की, और जाहिर है कि और कौमी इश्यूज पे इनको डंडे से एक टेबल पे बिठाएं।
ٹھیک ہے, کو یار یہ کشمیر پالیسی بناؤ, ادھر نیوکلیر پالیسی بناؤ, یہاں بیٹھ کے جو بھی مسئلے ہیں اپنی سیکورٹی کی پالیسی بناؤ, ادھر بیٹھو. مجھے پتہ ہے نا, جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھتا تھا, ڈی جی آئی ایس بھی بیٹھتا تھا, ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی تھی, کوئی چوں بھی نہیں کرتا تھا, اور نہ ہی چیف آف آرمی اسٹاف ایک لفظ بولتا تھا, اینڈ میں تھینک یو کہہ دیتا تھا. لیکن کسی نے یہ نہیں کیا, نیشنل ایکشن پلان بھی بن گیا, امپلیمنٹ نہیں ہوا, کچھ ہوا, لیکن کچھ بہتری تو آئی نا. تو ان چیزوں پہ آپ کو سب کو کٹھے بٹھانا ہے, چاہے ڈنڈا دے کے بٹھائیں ان کو, سب کٹھے مل کے بیٹھ جائیں ہاں گے, سب کچھ ہو سکتا ہے. کہ یار پاکستان کو بچانا ہے ہم نے, کدھر جا رہے ہو تم, کیا لینے کا وزیر اعظم بن کے بھائی تم, ٹھیک ہے نا. جب ملک نہیں ہے تو میں نہیں ہوں اور آپ بھی نہیں ہیں. پہلے پاکستان, اسلام تو سب سے پہلے ہمارے لیے, لیکن اس کے بعد اپنا ملک ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. آپ کی ساری گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سٹیک ہولڈرز پاکستان میں جو موجود ہیں اکٹھے مل کے بیٹھ جائیں تو اکانومی کا مسئلہ بھی طے ہو سکتا ہے, فارن افیئرس کا مسئلہ بھی طے ہو سکتا ہے, سیکورٹی کا مسئلہ بھی طے ہو سکتا ہے, اور ہمارے اور اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ. ٹھیک ہے, کسی کو معاف نہیں کرنا, ٹھیک ہے, چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ کوئی اور ہے. اس کے لیے ایک ایسا ادارہ بنانا اسے پڑے گا, ادارہ بنائے جو ہر پارلیمنٹ سے ابو ہو, پرائم منسٹر سے ابو ہو. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کو بھی ایسی کر دیں جیسے ہندوستان میں, ٹھیک ہے, وہ بھی پرائم منسٹر سے اور پارلیمنٹ سے ابو ہو. لیٹ دم ٹیک دیئر اون ڈیسیجنز. عدلیہ کو بھی ایسے کر دیں. عدلیہ تو ہے ہی آلریڈی, عدلیہ تو اللہ میاں ان کو ہدایت دے, کچھ تھوڑا بہتری لائیں پاکستان کے اندر, انصاف دیں لوگوں کو. ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ویکینڈ پہ ہو جاتے ہیں, اور ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو تیسری جنریشن آ جاتی ہے, وہ فیصلہ نہیں ہوتا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر جو سسٹم ہے اگر اس میں بھی کچھ کمی کا خرابی ہے اس کو دور اس کو بھی ٹھیک کریں. ابھی ایک جسٹس منصور رانی نے تقریر کرتے ہوئے کہا بھی ہے لندن میں, تو اس کو بھی ٹھیک کریں, آپ کا عدالتی نظام زیادہ ٹھیک کریں, آپ کے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں, جو اکنامکس کا مسئلے طے کر سکیں, جو فارن افیئرس کے مسئلے طے کر سکیں, جو انٹرنل سیکورٹی کو سمجھ سکیں اور اس کو طے کر سکیں, تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے, دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا دشمنی ہے ایک دوسرے سے؟ کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا کہ بھئی میں نے اس کو نہیں ملنا, میں نے اس کو نہیں ملنا. اس سے ہاتھ سے ملانا. الیکشنز ہوتے ہیں, اپوزیشن والا مبارکی دینے آتا ہے, اس کے بعد وہ گلے ملتے ہیں, اس کے بعد جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو بھیجتے ہیں. کارٹر کو دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیں, ٹونی بلیئر کو دیکھ لیں, حکومت کی اور پارٹی کی تھی, یہ لگا ہوا تھا اپنی ڈپلومیسی کرنے کے لیے. جیمی کارٹر کو کہیں لگایا ہوا تھا, کلنٹن کو کہیں لگایا ہوا تھا. یہ تو ملک کی بات جب آ جاتی ہے تو سارے ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں جب ملک کی بات آتی ہے کہتے ہیں اس کو نکالو چاہے بھاڑ میں جائے باقی سارے. مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے کرنا یہی ہے کہ سٹیک ہولڈر کٹھے بیٹھیں گے تو ملک کا مسئلہ حل ہوگا, تو حل ہوگا. اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں بیٹھیں گے تو پھر یہ گھٹنے ٹیکتے جائیں گے اور آخر میں لیٹ جائیں گے. نئے الیکشن ہو جائیں اور جو بھی ٹیم آ جائے, فرض کیا آ جائے تو وہی ٹیم اگر اس ایجنڈے پہ کام کرے تو ملک بہتر ہو سکتا ہے. اور اداروں کے درمیان لڑائی پیدا کرنا جو ہے, جو کسی کے انٹرسٹ میں نہیں, نہ کسی ادارے کے انٹرسٹ میں ہے, نہ سیاستدانوں کے انٹرسٹ میں, بالکل, نہ کسی اور گروہ کے انٹرسٹ میں. انسٹیٹیوشن کو انسٹیٹیوشن سمجھیں, پرسنل اپنا ذاتی اس کو نہ سمجھیں. انسٹیٹیوشن کو, کوئی انسٹیٹیوشن ہو, کوئی کسی کو کہیں لگانے سے آپ کو کچھ بہتری نہیں آ سکتی. فرد اہم نہیں ہوتا, انسٹیٹیوشن اہم ہوتا. اور جو فیصلہ انسٹیٹیوشن نے کرنا ہوتا ہے وہ پھر ہو جاتا ہے. افراد نے نہیں یہ کرنا ہوتا رہا, ماضی میں بھی ہوتا رہا. افراد بدل دیں گے تو بھی آپ اپنا لا کے کہو جی میں اپنا لگانا چاہتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف, تو پھر جب انسٹیٹیوشن کا کوئی فیصلہ ہوگا تو آپ چاہے وہ اپنے کسی ملازم کو بھی لگا دیں گے تو وہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہوگا. اس کو آپ برداشت کرنا سیکھیں. آپ کی گفتگو کا یہی ہے. بس جناب بہت شکریہ آپ کا جی, بہت گفتگو آپ سے ہوئی. ناظرین کرام, آپ نے پوری گفتگو سنی. خلاصہ یہی ہے, اکانومی خراب ہے, فارن افیئرز میں ہم اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہیں, ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے, کچھ ہمارے حساس معاملات ہیں جن پر انٹرنیشنل افیئرز ہیں جس سے ایڈجسٹ کرنا ہے. نیوکلیر پروگرام, کشمیر پروگرام, اسلام کے خلاف جو ایک پروگرام چلتا ہے انٹرنیشنل لیول پر, ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ان تمام باتوں پر اگر سارے سٹیک ہولڈر کٹھے مل کے بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گے تو پاکستان کا جینیس اس کا حل تلاش کر سکتا ہے. ہمیں حل تلاش کرنا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. خدا حافظ.